الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام کائنات کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر اور اس کا شکر جمیل بجا لاتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی و شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور کریم رؤوف و رحیم سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، اس کے برگزیدہ بندے اور تمام عالمین کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر صبح قیامت تک بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، بندگی شیخ الاسلام خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اور آپ کے ملفوظات عالیہ سلسلے وار بیان ہو رہے ہیں، اور آج 32ویں مجلس الحمدللہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ ملفوظات جہاں پر قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح اس میں کی گئی ہے، وہیں بزرگان دین کے واقعات اور خواجگان چشت اہل بہشت کے متعلق واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ معتبر اور مستند باتیں ہیں، برخلاف دوسری کتابوں کے۔ فوائد الفوائد شریف، خیر المجالس، جوائم الکلم، سیر الاولیاء، سیر الاخطاب، یہ مستند کتابیں مانی جاتی ہیں سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے۔ اس میں تحقیق کے بعد جو ہے تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ یہاں پر حضرت صوفی حمید شاعر قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو محبوب الہی کے مرید ہیں اور بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کے پیر بھائی ہیں، وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور انہوں نے نہایت عقیدت و محبت سے اپنے برادر طریقت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع کیے، اور اسی طرح انہوں نے حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات دولت آباد میں رہ کر جو ہے جمع کیے۔ اس طرح ایک عظیم کارنامہ حضرت صوفی حمید شاعر قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اللہ کی ان کے اوپر رحمتیں ہوں۔ فرماتے ہیں سعادت پابوسی ہاتھ آئی، ایک عالم خدمت میں آیا ہوا تھا، کوئی مولانا تھے، عالم دین تھے، وہ حضرت کی خدمت میں آئے تھے۔ حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے پوچھا کہاں سے آتے ہو؟ عرض کی کہ میں غلامان حضور میں سے موضوع سہانہ کا باشندہ ہوں، وہاں کے لوگ اکثر صالح ہیں اور یہیں کے مرید ہیں، اور وہاں کی عورتیں بھی یہیں سے بیعت رکھتی ہیں۔ اب آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں جو سہانہ علاقہ ہے وہاں سے ہوں،
اور میں حضرت کے غلاموں میں سے ہوں، یعنی آپ کا مرید ہوں، آپ کا وابستہ ہوں، اور وہاں کے بہت سارے لوگ کیا ہیں جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کی بھی اکثریت آپ ہی سے نسبت غلامی رکھتی ہے، بیعت و ارادت کا رشتہ رکھتی ہے، اور وہاں کی عورتیں بھی یہیں سے مرید ہیں، یعنی بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی سے، اور مردوں سے زیادہ تر صالح ہیں، یعنی مرد آدمیوں سے زیادہ وہاں کی نیک عورتیں ہیں، عورتیں نیک عمل کرتی ہیں۔ میں نے کہا، یعنی صوفی حمید شاعر قلندر کہتے ہیں، میں نے کہا یہ صلاحیت وہاں کے لوگوں کی آپ کی بیعت کی برکت سے ہے، یعنی بیعت کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ اگر کسی پیر کامل کے ہاتھ پہ مرید ہو جائے، ایسا پیر جو خود شریعت مطہرہ کا پابند ہو اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو جاننے والا اور بتانے والا ہو، اگر اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کوئی شخص ہوتا ہے تو ضرور اس کے اندر انقلاب آتا ہے اور تبدیلی آتی ہے۔ بیعت نہ کرنے سے پہلے ایک الگ کیفیت ہوتی ہے اور بیعت کرنے کے بعد ایک علیحدہ کیفیت ہوتی ہے۔ لہٰذا بزرگوں کا روحانی فیض جو سلسلہ ہوتا ہے، جو شجرہ ہے، یہ زنجیر ہے جس کا ایک سرا مرید کے گلے میں ہے اور اوپر کا سرا رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں ہے۔ لہٰذا فیضان نبوت حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا، بشکل ولایت مولائے کائنات سے تمام اولیاء اللہ کو ملا، اور وہی فیضان کا اثر ہوتا ہے۔ جو مرید زنجیر میں لگا ہوا ہے تو یقیناً اس کے اندر بھی تبدیلی یقیناً آتی ہے۔ تو یہاں پر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے صوفی حمید قلندر کی، یقیناً یہ بیعت کی برکت ہے، آپ سے جو بیعت کی ہے لوگوں نے، اس کی برکت ہے کہ نیک لوگ ہیں۔ پھر بندگی شیخ الاسلام نے ان سے پوچھا کیا شغل رکھتے ہو، یعنی جو عالم دین آئے ہوئے تھے ان سے پوچھا، مولوی صاحب سے پوچھا کیا شغل رکھتے ہو؟ کہا لڑکوں کو پڑھایا کرتا ہوں، یعنی وہ درس دیا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے بچوں کو، وہ بچوں کو پڑھانے والے تھے قرآن۔ فرمایا بہتر کام ہے، دیکھیے تعریف، کیونکہ قرآن پاک کے متعلق آقا کریم نے فرمایا تو میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا بہترین عمل ہے، اور جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں ان کو جو ہے احترام کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ طنز کرتے ہیں، کیا ہے مولوی ہے، وہ ہے، اس طرح کی باتیں، خود کو کچھ نہیں آتا، ہاں خود کو برابر پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن جو ہے بڑے بڑے علماء کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میرے خلفاء حامل قرآن ہیں، حاملین قرآن ہیں، تو قرآن پاک پڑھانے والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ حالات زمانہ کے لحاظ سے اگر کوئی حافظ عالم دین بھی اگر آپ کے گھر پہ اگر بچوں کو پڑھا رہا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہ یہ وقت نکال کر آ رہا ہے، ہمارے بچے تو قرآن کی تعلیم سے جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں، بہراور ہو رہے ہیں۔ ہاں کیوں؟ آقا نے اس کی تعریف کی ہے، رسول پاک نے حدیث پاک میں تعریف کی ہے، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن جو سکھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کا ادب و احترام کرنا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ حافظ قرآن جو حفاظ ہیں ان کی جو ہے جہاں تک ہو سکے قدر کیا کریں۔ تو حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ بہتر کام ہے، یہ اچھا کام ہے، مطالعہ کتب میں مشغول رہنا اور دوسروں کو قرآن پڑھانا، قرآن پاک کی تعلیم دینا۔ جو اس کام میں مشغول رہتا ہے وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اور یہ عمدہ مشغولی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ یہ جو کام میں لگا ہوتا ہے، ہاں قرآن پڑھنے کے پڑھانے کے، یہ خاص بات کیا ہے اس کی کہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ باوضو رہنا عمدہ مشغولی ہے، بہت اچھی مشغولی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو رابطے کی جو چیزیں ہیں، مشغولیت کی جو چیزیں ہیں، ان میں باوضو ہے۔ پہلی بنیاد تو یہی ہے، صوفیاء کرام کے پاس جو ہے سب سے پہلی جو تاکید کی جاتی ہے باوضو رہیں۔ حدیث مبارکہ میں آقا کریم نے فرمایا وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ آج جتنے لوگ خواتین متاثر ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ بغیر وضو کے رہنے سے۔ تو انسان باوضو رہے ہمیشہ۔ بزرگان دین نے فرمایا، حضور غریب نواز کے ملفوظات میں اس کی تاکید ملتی ہے، باوضو سویا کرو۔ حدیث پاک میں بھی ہے باوضو سویا کرو، فرشتے اس کے حفاظت کیا کرتے ہیں اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، باوضو رہنا یہ بڑا اچھا کام ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ خواجگاں برہان چشتیان قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت بیان فرمائی، اور یہ حکایت
آپ کے قرآن پاک پڑھنے کے متعلق ہے۔ عام طور پر بہت سارے مقررین بیان بھی کرتے ہیں اور جو ہے بہت سارے لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، حضرت کی سیرت میں بھی لکھا ہے کہ وہ آپ نے ماں کے پیٹ ہی میں جو ہے 14 پارے حفظ کر لیے تھے، 15واں پارے سے جو ہے آپ نے جو ہے پڑھنا شروع کیا۔ اس طرح جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ ماں کی اہمیت عظمت کو جب بیان کرتا ہے واقعات کوئی مقرر تو جو ہے یہ واقعہ اس میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن خواجگان چشت اہل بہشت کے ملفوظات جو ہیں اس سے اس واقعے کی تصدیق نہیں ہوتی۔ واقعہ تو دوسری نوعیت کا ہے، خواجگان چشت نے جو بیان فرمایا اور جن کا یہ قریبی تعلق رہا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف 2 واسطوں سے بختیار کاکی کے مرید، بابا حضور گنج شکر نے محبوب الہی، اور محبوب الہی کی صحبت کا وافر حصہ انہوں نے پایا، اور محبوب الہی کو جو کچھ معلوم ہوا راز بابا حضور گنج شکر سے معلوم ہوا، اور گنج شکر نے حضرت بختیار کاکی سے تمام چیزیں حاصل کی۔ تو اس لحاظ سے یہ جو واقعات ہیں محبوب الہی کے بیان کردہ واقعات اور بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کے واقعات، یہ معتبر اور مستند مانے جائیں گے برخلاف دوسرے واقعات کے۔ اب یہاں پر واقعہ بیان کیا شیخ قطب الدین بختیار کاکی کا کہ وہ اوش میں تھے جب ترکستان کا جو ایک شہر تھا، آپ کمسن تھے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے والد ماجد نے رحلت پائی، بچپنے ہی میں والد کا انتقال ہو گیا تھا سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے۔ اب جب سن شعور میں آئے، تھوڑے بڑے ہوئے، تو اپنی والدہ سے کہا کہ میں قرآن پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی والدہ نے کیا کیا، ایک بچے کو بلایا اور تھوڑی مٹھائی دی، مٹھائی دینے کے بعد اس بچے سے کہا کہ اس بچے کو جو ہے فلاں جو ہے حافظ جی کے پاس لے جاؤ جو محلے میں بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے ہیں۔ وہ بچہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کر جا رہا تھا، راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ ان بزرگ نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہا قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں جگہ۔ کہا نہیں بلکہ میں جہاں لے جاؤں وہاں پر چلو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مرد بزرگ جو تھے وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کر ایک حافظ صاحب کے پاس گئے، حافظ جی کے پاس گئے جو بچوں کو بٹھا کر قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ جب وہ بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو لے کر اس حافظ قرآن کے پاس گئے تو وہ حافظ صاحب فوراً اٹھ گئے۔ اٹھنے کے بعد انہوں نے ان بزرگ کی قدم بوسی کی، ان کے قدموں میں گر گئے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کیا حکم ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ بچہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے، میں اس بچے کو تمہارے پاس لے کر آیا ہوں کہ تم اسے قرآن پاک پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا جیسا حکم، انشاءاللہ میں اس کو بچے کو قرآن پاک پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ چلے گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس بیٹھے تو حافظ صاحب نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہمراہ کون شخص آیا تھا؟ یہ جو آنے والے تھے آپ کو مدرسے پہ لے آنے والے تھے کون تھے؟ بختیار کاکی نے کہا کہ جو ہے مجھے نہیں معلوم، میری ماں نے تو حافظ قرآن کے پاس بھیجا تھا، راستے میں یہ مل گئے اور مجھے یہ آپ کے پاس لے گئے، میں تو ان سے واقف بھی نہیں ہوں، میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں پہلے اور نہ ان سے میں واقف ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میرے ساتھ چلو، اور وہ مجھے لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں آئے۔ حافظ صاحب نے کہا کبھی ان کو پہلے بھی دیکھا ہے؟ کہا کہ پہلے بھی نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ کہا پہچانتے ہو؟ کہا پہچانتا بھی نہیں۔ تب حافظ صاحب نے کہا یہ بزرگ جو تمہیں میرے پاس لے کر آئے ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کی آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا خواجہ قطب الدین نے اس حافظ سے قرآن ناظرہ تمام کیا، ناظرہ قرآن پاک اسی حافظ قرآن کے پاس آپ نے پڑھا، مگر جب بڑے ہوئے اور اس شہر میں واپس آئے تو 30 برس کے بعد قرآن یاد کیا۔ اب یہ نہایت ہی مستند روایت ہے کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 30 سال کی بعد جو ہے شہر آنے کے بعد جو ہے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا۔ تو معلوم پڑا کہ جو دوسری روایتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں مقررین اس کا اعتبار نہیں، حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے جو فرمایا یہ اسی کا اعتبار رہے گا کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعد میں قرآن پاک جو ہے حفظ کیا مکمل۔ والحمدللہ رب العالمین 33ویں مجلس
سعادت پابوسی حاصل ہوئی۔ حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیرالدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ اعضاء کی حرکات و سکنات دل کے ارادے سے ہوتی ہیں۔ اعضاء جو حرکت کرتے ہیں، ہاتھ پیر جو حرکت کرتے ہیں، یہ جو حرکت جو ہے یہ دل کے ارادے سے ہے۔ دل آمر ہے اور اعضاء مامور ہیں۔ اول ارادت دل میں پیدا ہوتی ہے، فلاں کام کروں گا، پھر اعضاء حرکت کرتے ہیں، اور اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ معاملات دل کے بجائے اعضاء کے تابع ہوں۔ یہ صورت ہے کہ جب کوئی حرکت جوارے سے وجود میں آتی ہے تو ارادت دل سے ہوتا ہے، مگر اس حرکت سے دل میں کچھ ضرور ہوگا، یہ برعکس معاملہ ہے، وہاں دل تابع جوارے تھا۔ صوفی کو چاہیے کہ جوارے کا نگہبان ہو۔ جو صوفی ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ پیروں کے اوپر جو ہے نگرانی کرتے رہے، نگہبان ہو، اس واسطے کہ وہ حرکت اگر عبادت ہے تو اس کا نیک اثر دل میں ظاہر ہوگا، اگر گناہ ہیں تو اس کی ظلمت دل میں پیدا ہوگی۔ اب جو ہاتھ پیر حرکت کر رہے ہیں، اگر نیک کام کے لیے حرکت کر رہے ہیں تو دل میں نور پیدا ہوگا، اگر گناہوں کے لیے متحرک ہیں تو دل میں ظلمت پیدا ہوگی۔ پھر فرمایا صوفی ابن الوقت ہے، اور معنی اس کے یہ ہے کہ اگر عبادت کرنا چاہے تو فوراً کرے، تاخیر اس میں نہ کرے۔ اگر چاہتا ہے کہ وہ حجاب جو درمیان انسان اور حق کے ہے اٹھ جائے تو مجاہدہ کرے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو پردہ پڑا ہوا ہے، حجاب ہے، اگر اس کو اٹھانا چاہتا ہے تو وہ مجاہدہ کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ مشاہدہ بغیر مجاہدے کے نہیں ہو سکتا، باتیں کرنے سے مشاہدہ نہیں ہوتا، بڑی بڑی باتیں کرنا اور جو ہے ببانگے لمبے چوڑے دعوے کرنا، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی مجاہدہ نہ کرے، جب تک کہ آدمی جو ہے عبادت نہ کرے، سلوک طے نہ کرے، اور سختی نفس پر لازم پکڑے تاکہ وہ پردہ درمیان سے اڑ جائے، اور نفس پر سختی کرے انسان مجاہدے کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، تاکہ وہ پردہ جو پڑا ہوا ہے اللہ اور بندے کے درمیان وہ اڑ جائے۔ اور اسی معنی میں فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، ان کو شیخ ابو بکر محمد کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من جملہ مجذوبان حق سے تھے، یعنی وہ مجذوب صفت بزرگ تھے، کوئی پیر معین ان کا نہ تھا، کوئی جو ہے ایک پیر سے وہ لگے ہوئے نہیں تھے، مگر تصرفات جذبات الہی سے مقامات عالیہ پا لیے تھے، اور جائے مسافر سلوک میں عقبات کے طے کی تھی، سو ان سے منقول ہے کہ فرمایا میں 40 سال سلوک میں تھا، سلوک کی محنت 40 سال میں نے کی، ایک ایسا مقام سخت پیش آیا کہ 2 سال تک اس کی سختی سے خون جگر پیتا رہا، تابع عنایت الہی اس مقام سے مجھ کو عبور حاصل ہو۔ قاضی آدم نے اس وقت سوال کیا، جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے بندگی نصیرالدین چراغ دہلوی کی خدمت میں، کیا حجاب کیا ہیں؟ حضرت خواجہ نے فرمایا اول معاملہ خلق کا بیان کرتا ہوں، اس سے حال حجابوں کا خود معلوم ہو جائے گا۔ پس خلق 3 قسم پر ہے، عوام، خواص اور اخص الخصوص۔ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے عوام ہیں، عام لوگ، پبلک، اور دوسرے ہیں خواص، خاص لوگ، پھر تیسرے اخص الخصوص، ان خاص میں سے بھی نہایت ہی خاص۔ عوام کے حجاب معاصی ہیں، جو گناہ ہیں یہ عوام کے لیے حجاب ہیں، اور خواص کے حجاب امور مباحہ جو ہیں وہ خواص کے لیے حجاب ہیں، اور اخص الخصوص کے حجاب حسنات ہیں، نیکیاں بھی اخص الخصوص کے لیے حجاب ہوتی ہیں، رکاوٹ ہوتی ہیں۔ اس طرف اشارہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین۔ پھر اس باب میں ایک آیت بیان فرمائی کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اذان سنتے تماچے اپنے منہ پر مارتے اور فرماتے ابو سعید بیچارے کو کہاں سے کہاں لائے ہیں، ابھی عالم لاہوت میں تھا، اس کو عالم ناسوت میں لاتے ہیں، اس واسطے کہ عالم لاہوت کا مطلب قرب و مشاہدہ حق ہے، اور عبادت امر ہے، اور عوامیر عالم ناسوت یعنی عالم فانی میں ہوا کرتے ہیں، وہاں پر عوامر نہیں رہتے، یہاں پر عوامر ہیں، اور یہ پہلے عالم سے کمتر و احسن ہیں۔ پھر یہ حدیث پاک فرمائی کہ میرے پاس ایک ایسا بھی وقت آتا ہے جس میں کسی نبی کو اور کسی خاص رسول کو بھی گنجائش نہیں ہوتی درمیان میں ہونے کی۔ کیا یہ وقت سوائے انبیاء کے اولیاء کو بھی حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ہوتا ہے، اور یہ حکایت بیان فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک بزرگ کے در پر تشریف لائے، اب یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو بھی ایسی ساعتیں حاصل ہوتی ہیں حضور کے واسطے، وسیلے سے حضور کے صدقے میں۔ تو ایک خضر علیہ السلام ایک بزرگ کے در پر آئے، وہ بزرگ سے ملنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ خضر سے کہا کہ لوٹ جاؤ، بعد میں آنا۔ وہ بچے کو کہتے ہیں بول کے کہ جاؤ خضر سے کہنا واپس بعد میں آئے، ابھی میں ملنا نہیں چاہتا، ابھی میرا مشغولیت کا وقت ہے، وقت خاص میں ہوں میں، یہ وقت چلا جائے گا تو پھر نہیں ملے گا، خضر پھر دوبارہ مل جائیں گے، خضر سے تو ملاقات ہو جائے گی، لیکن اللہ سے جو میرا وقت ہے اس وقت یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔
اگر اس وقت کوئی ان کے پاس آتا اس پر گراں گزرتا، کیونکہ جو مشغولی حق میں ذوق حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جملہ مشائخ اس پر متفق ہیں کہ جس کو جاذبہ الہی ہوتا ہے اس کو بارگاہ قرب حضرت عزت تک پہنچا دیتا ہے، شب ہو یا روز، مگر دن میں کم ہوتا ہے، اور اکثر ایسا وقت صبح کو میسر آتا ہے۔ اللہ کی طرف جو جذبہ ہے کھینچنے کا، جاذبہ حق جسے بار بار بغدادی مخدوم نے اس سے پہلے بھی بیان فرمایا، تو یہ دن میں بہت کم ہوتا ہے، رات میں ہوتا ہے، یا صبح کے اوقات میں جو ہے زیادہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف جو ہے کھینچنے کا۔ اکثر یہ خوشبوئیں صبح کو محسوس ہوتی ہیں، اس وقت بیداری کی عادت کر لے، البتہ ان خوشبوؤں کو پا لے گا، اور یہ امور وجدانی ہیں۔ بعدو فرمایا یہی بو خوش نہیں ہوتی بلکہ اس بوئے خوش کے ساتھ اور بہت سی نعمتیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شبہائے متبرکہ میں نہ سویا کرتے، چنانچہ راتوں میں عشرہ ذی الحجہ کی شب بیدار رہتے۔ ذی الحجہ کی 10 روزے آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری راتوں میں بیدار رہا کرتے تھے۔ پھر فرمایا میرے بیٹے سننا آسان ہے، چاہیے کہ سن کر اس پر عمل کرے، اگر تمام کمال نہ ہو سکے 10 میں 2 پر تو عمل کر لے، ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے۔ اب یہ وہ مریدان غبی جو ناکارہ ہوتے ہیں یا عمل نہیں کرتے، جن کے اوپر باتیں اثر نہیں ہوتی، ان کے لیے جو ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ بیٹے سننا آسان ہے لیکن عمل کرنا چاہیے، عمل کرے، اگر تمام کمال 10 باتیں اگر سنے 10 پر عمل بھی نہ کرے تو کم سے کم 2 پر تو عمل کرے۔ شیخ سے جو باتیں سنتا ہے 10 باتوں میں سے 2 باتوں پر تو اس کو عمل کرنا چاہیے، ایسا نہ کرے کہ ایک کان سے سن رہا ہے دوسرے کان سے نکال رہا ہے۔ استاد دے تو عشقست چوں جا برسی او خود بزبان حال گویت چوں کن۔ پھر یاروں سے فرمایا نماز چاشت ادا کرو۔ میں باہر نکل آیا، اتنے میں ایک جماعت خلندروں کی آئی۔ اب یہ معاملات تھے خانقاہ کے، اشراق، چاشت، توابین وغیرہ تمام جو ہے پابندی سے ہوا کرتی تھی وہاں پر، اور ان اوقات میں حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغی دہلوی تاکید فرماتے۔ اگر سرکار بندہ نواز کے دراز کے حالات دیکھیں گے تو آپ اس میں بھی یہی بات نظر آئے گی کہ کس طرح تربیت کی بندگی شیخ الاسلام نے بندگی مخدوم کی۔ فرمایا چاشت کا وقت ہے، اتنے میں ایک جماعت خلندروں کی آ گئی، ان کو اندر بلوایا۔ بندہ اگرچہ بصورت خلندر ہے مگر صحبت 7 صوفیوں کے رکھتا ہے۔ اب یہ کہتے تھے کہ انہوں اپنے آپ کو بھی جو ہے خلندر ہی کہتے تھے، صوفی ہمیں شاعر محبوب الہی نے ان کو خلندر کہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں خلندر ہوں مگر صوفیوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ جب خلندر خواجہ سے رخصت ہو کر باہر آئے تو پھر یاروں کو اندر بلایا۔ الگ مزاج کے لوگ ہوتے تو حضرت ان سے علیحدہ ملا کرتے تھے، دوسروں کو باہر کر دیتے تھے، اور جب وہ چلے جاتے پھر انہیں دوبارہ بلا لیا کر لیتے تھے، اکثر ایسا ہوا کرتا تھا۔ تو وہاں پر خلندر آ گئے تو تمام صوفیوں کو باہر کر دیا۔ اب جب وہ خلندر چلے گئے پھر یاروں کو بلایا۔ میں باہر مجلس سے گزشتہ لکھنے لگا۔ اب یہ باہر بیٹھ کر جو ہے وہ گزری ہوئی مجلس جو ہے لکھ رہے تھے۔ حضرت خواجہ نے چاہا کوئی حکایت کہیں، لہٰذا بندے کو یاد کیا کہ فلاں کہاں ہیں۔ میرے بڑے بھائی مولانا سراج الدین نے عرض کیا کہ وہ ملفوظ گرامی لکھ رہا ہے۔ کہا بلا لو۔ جب میں حاضر ہوا تو جناب نے حکایت شروع کی۔ ابھی خاص طور پر جو یہ لکھا کرتے تھے جب بیان کرنا چاہ رہے تھے بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغی دہلوی، تو انہیں بلایا حمید خلندر کو کہ اندر آ جائیں۔ جب حمید خلندر اندر آ گئے تب آپ نے فرمایا شیخ عبداللہ انصاری کے پاس جو فرقہ آتا ان سے ملنے وہ یہی سمجھتا کہ حضرت ہمیں سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ خلندر بھی آتے، ملنگ بھی آتے، جوالخی بھی آتے، صوفیہ بھی آتے، سوداگر بھی آتے، تاجر بھی آتے، دولت مند بھی آتے، اس طرح علماء بھی آتے، تمام لوگ جو ہے آ کر یہی کہتے، سوداگر بھی آتے اور یہی کہتے کہ حضرت ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب وہاں پر ہر قبرستان قوم کا جو جدا ہوتا تھا، خلندروں کا قبرستان الگ تھا، صوفیوں کا قبرستان الگ تھا، تاجروں کا قبرستان الگ تھا، جوالخیوں کا قبرستان الگ تھا۔ تو جو آدمی مرتا جس طبقے سے اس کا تعلق ہوتا وہیں پہ اس کی تدفین ہوا کرتی۔ تو اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو ہے جب شیخ کی رحلت کا وقت قریب آیا، خواجہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو فرزندوں کو بلا کر کہا میرا آخری وقت ہے، مگر میں نے اپنی زندگی میں اس خوش اخلاقی سے بسر کی ہے کہ ہر طائفہ اگر آ کر کہے شیخ عبداللہ انصاری ہمارے گروہ سے ہے تو تم اب لے کر کیا کرو گے؟ صاحبزادوں نے کہا جو شیخ فرمائے ہم اس پر عمل کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ ہر کوئی آئے گا کہیں گا کہ حضرت ہمارے سے تعلق رکھتے ہیں، تب تم کیا کرو گے؟ میں نے ایسی زندگی گزاری ہے، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں انہی کے طبقے سے ہوں،
لہٰذا تم کیا کرو گے؟ کہا کہ آپ جیسے کہیں گے وہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میری وفات کے بعد میرے جنازے کو درست کر کے گھر کے باہر رکھ دینا اور ہر گروہ سے کہنا جنازہ اٹھائے، جس کے ہاتھوں سے جنازہ اٹھے گا میں اسی طائفہ سے ہوں گا، اسی گروہ میں دفن کرنا۔ جب شیخ کا انتقال ہوا سب گروہ حاضر ہوئے اور ہر گروہ شیخ کو اپنی جماعت سے بتاتا، کہتا کہ ہماری جماعت کے ہیں۔ شیخ کے فرزندوں نے جنازہ گھر سے باہر رکھ دیا اور کہا ہر گروہ آئے اور اٹھائے، جس کو اٹھ جائے گا جنازہ حضرت اسی کے تعلق سے ہوں گے۔ تو کیا ہوا؟ اول خلندر آ کر اٹھائے، جنازہ نہ ہلا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ زمین سے لپٹا ہوا ہے، زمین سے پیوست ہے۔ وہ لوٹ گئے۔ جوالخی آئے، پھر دولت مند آئے، سوداگر آئے، اہل کلا، ہر ایک جدا جدا آئے، مگر کسی سے جنازہ نہ اٹھا۔ حضرت ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کا آخر میں صوفیہ کا گروہ آتا ہے، صوفیہ کی جماعت آتی ہے، ان کے ہاتھ رکھتے ہی جنازہ اٹھا اور وہ لے گئے۔ اس شکایت میں لوگوں کو ذوق بہت حاصل ہوا، یعنی ان کا تعلق جماعت صوفیہ سے تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے حقیقت میں اس کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی جو اس سے ملاقات کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت ہمارے ہی طبقے کے ہیں، ہمارے ہی مزاج کے ہیں، ہم سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی ہر ایک کے ساتھ جو ہے حسن اخلاق رکھے۔ ہر قوم ملت را دینے وہ قبلہ گاہ ہے، من قبلہ راست کردم برسمت کچ کلا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ صوفیہ اکرام ہر ایک کے ساتھ جو ہے کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ہر ایک کو اچھا سمجھتے ہیں، اور لیکن ان کے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ سب کے اوپر شفقت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا درویش کو لائق ہے کہ مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ رکھے ہر کوئی یہ جانے کہ ہم میں سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قول کن مع الناس کا واحد منہم، کہ یہی معنی ہے، یا اور فرمایا یہ حدیث مشارق میں نہیں۔ ایک عالم حاضر تھے، بولے میں نے فلاں کتاب میں دیکھی ہے، اس حدیث کو لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے ساتھ مانند ان کے ہوا کرتے، یہاں تک کہ لوگ کہتے کہ یہ بھی ہماری طرح ہیں، یعنی حضور اس طرح رہا کرتے تھے ہر ایک کے ساتھ کہ دوسرے لوگ بھی کہتے کہ یہ بھی ہماری ہی طرح ہیں۔ تو اس طرح جو ہے صوفیہ اکرام بھی جو ہے اس طرح مزاج رکھتے کہ ہر کوئی جو ملنے والا ہوتا وہ کہتا کہ یہ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، یہ ہماری طرح ہیں۔ اس طرح جو ہے اس مجلس میں جو ہے بندگی مخدوم نے صوفیہ کے اخلاق و آداب کو جو ہے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد 34ویں مجلس کا آگے ذکر ہوگا۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر گیتی سراسر باد گیرت، چراغ چشتیاں ہرگز نہ میرت۔